بعض صاحبان ایمان بے اولاد ہیں، انہوں نے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا، رباب کا نام آئے، اصغر کا نام آئے تو اس دعا کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوتا۔ پروردگارہ تجھے رباب کی اصغر کا واسطہ جو بے اولاد مومنین نے خاص التماس کی ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما، اصغر کے وسیلے میں ان کو صاحب اولاد بنا، خاص طور پہ رباب۔ دیکھیے رباب وہ خاتون کہ آقا حسین نے رباب کے لیے کیسا جملہ کہا جو ایک عام مومن بھی کہتے ہوئے ذرا شرماتا۔ آقا حسین نے کہا جس گھر میں رباب یا سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ بیٹی کے لیے باپ کہے تو پھر بھی سمجھ میں آتا، لیکن پبلک کے اندر اپنی کسی بیوی کو اس طرح پریس کرنا، یا رسول اللہ کا طریقہ ملتا ہے خدیجہ طاہرہ کی تعریف ہوتی ہے، یا آقا حسین کا طریقہ ملتا ہے کہ رباب کی تعریف۔ اور میدان کربلا کی تمام بیویاں وتھ فل ریسپیکٹ قربانی کے منزل پہ رباب ہمیں سب سے الگ نظر آ رہی ہے، کیونکہ رباب وہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا سہاگ یعنی اپنا شوہر بھی قربان کیا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا بیٹا اصغر بھی قربان کیا، اور جنہوں نے کربلا کے جہاد میں شام میں اپنی سکینہ بھی قربان کی۔ شوہر، بیٹا، بیٹی، رباب نے سب راہ خدا میں قربان کیا۔ ایسی کون بیوی آپ کو ملے؟ بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میدان کربلا کی سب سے پریشان بیوی بھی شروع میں رباب تھی اور بعد میں اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت بھی سمجھ رہی۔ ہاں، آقا حسین کے لاشے کو جب 11 محرم کو دیکھا تھا نا تو ایک وعدہ کیا تھا زندگی میں کبھی چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں۔ یہ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، مدینے کی تیز بارش میں بھی رباب کبھی باہر صحن سے اوپن اسپیس سے اس کے کبھی چھت کے نیچے نہیں آئی۔ مگر یہ بات کی منزل ہے اس سے پہلے بعض علماء پڑھتے کہ شب عاشور، آج کی رات شب عاشور ہے نا، کربلا میں آج کی رات اور 24 گھنٹے کے بعد کی رات کتنا بڑا چینج، کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ آج کی رات کربلا کے میدان میں جائیے، اس وقت ہجری میں سارے خیمے لگے، کل یہ سارے خیمے جل چکے ہوں۔ آج ہر بیوی کے پاس اس کا وارث بیٹا بیٹھا، کل یہ سارے بیٹے مقتل کے اندر ان کے سر کٹے ہوں گے، ان کے بے سر کے لاشیں پڑے ہوں گے۔ آج بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا باپ ہے، کل یہی بچی یتیم ہو چکی ہوگی۔ مگر شب عاشور کے حوالے سے کچھ مسائل آج آپ رات کی مجلس میں سنیں گے جو یہاں میں نے سنا ہے ہوتی، اور کل دوپہر میں کچھ پڑھوں گا۔ ابھی تو یہ بات ہے کہ آقا حسین جیسے ہی شب عاشور آئی پہلے مردوں کا ٹرائل یا ٹیسٹ کیا اور پھر عورتوں کا۔ مردوں کے لیے پوری میٹنگ بلائی، عورتوں کے لیے میٹنگ نہیں بلائی۔ آدھی رات کے قریب آقا اپنے مسلح سے کھڑے ہوئے اور ایک بار بیویوں کے خیمے کو باہر سے دیکھتے ہوئے چل رہے۔ ہر خیمے میں ہر بیوی بہت خوش نظر آ رہی ہے، کل کے جہاد کی تیاری کر رہی ہے۔ لیلا کے خیمے کے قریب سے گئے، دیکھا اپنے اکبر کو کل کے لیے تیار کر رہی۔ اونا محمد زینب کے خیمے کے قریب سے گئے، دیکھا زینب اونا محمد کو کل کے جہاد کے لیے تیار کر رہی۔ کبھی جعفر تیار کے حالات سناتی ہے جو ان کا دادا، اور کبھی حیدر کرار کے حالات سناتی ہے جو ان کا نانا۔ فروا کے خیمے کے قریب گئے، قاسم کی تیاری ہو رہی۔ البتہ ایک خیمے کے ابھی قریب پہنچے تھے، دیکھا بھی نہ تھا اس خیمے سے رونے کی آواز آ رہی۔ حسین تیزی سے آگے بڑھے، یہ خیمہ رباب کا خیمہ، دیکھا اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی۔ حسین نے پوچھا رباب کیوں رو رہی ہو؟ کیا اصغر مر گیا؟ 3 دن کا پیاسا ہے، یعنی 2 دن اور 2 راتیں، 3 راتیں، اصغر کو کوئی نقصان پہنچ گیا، رو کیوں رہی؟ بڑا عجیب جملہ رباب نے کہا میں تو رو رہی ہوں اپنی بدقسمتی پر، میں تو رو رہی ہوں اپنی محرومی پر۔ ہر بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ کل کے جہاد کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہے، لیکن آقا اس گھر میں آ کے اللہ نے مجھے سب دیا، اولادیں بھی دی، مگر 2 اولادیں اس طرح سے دی کہ دونوں جہاد کے لیے نہیں جا سکتی ہیں۔ بڑی بیٹی دی ہے سکینہ، لڑکیاں میدان میں نہیں جاتی، اور جو میدان میں جا سکتا ہے لڑکا
وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتے۔ آقا کل جب یہ ساری بیویاں شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو اپنی اپنی قربانی لے کے جائیں گی اور رباب خالی ہاتھ جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب کو کیا جواب دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ارے شہزادی آپ کہہ رہی ہیں میری سکینہ جہاد نہیں کر سکتی؟ ارے سکینہ تو تماچے کھا کے ایسا جہاد کرے گی کہ نام یزید کو گالی بنا دے گی۔ آپ کہہ رہی ہیں میرا اصغر اتنا چھوٹا کہ گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتا۔ ارے اصغر تو کل ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی، دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی۔ یہ خالی اوریٹری کا جملہ نہیں ہے، پورا لشکر یزید نہ اکبر کے جہاد میں رویا ہے نہ عباس کے جہاد میں رویا ہے۔ اصغر کو دیکھ کے منہ پھیر کے یزیدی رونے لگے۔ ایسا جہاد اصغر کرے گا۔ اور اگلا دن آ گیا، صبح سے لاشوں پہ لاشی آ رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا حسین اکیلے رہ گئے، نہ عباس ہیں نہ اکبر ہیں۔ ایک بار ٹیلے پہ گئے، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی بھری کائنات میں جو محمد کے بیٹے کی مدد کو آئے؟ اور کہیں سے جواب تو نہ آیا۔ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حسین ٹیلے سے اتر کے خیمے میں گئے، کہا زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ زینب نے کہا بھیا جیسے ہی تو نے حل من ناصرین کہا اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے باہر گرا دیا۔ شاید یاد دلا رہے ہو بابا، ابھی آپ کا ایک ناصر باقی ہے، ابھی آپ کا ایک سپاہی باقی ہے، جب تک اصغر زندہ ہے استغاثہ بلند نہ کرے۔ ارے میں موجود ہوں۔ حسین نے اصغر کو گود میں اٹھایا اور ایک مرتبہ کہا کہ زینب میں حجت تمام کرنے کے لیے اس کو لے جا رہا ہوں۔ رباب نے دیکھا میرا چشمہ، ہاں اللہ اللہ، یہ مصیبت بھی وہ ہے کہ خالی مائیں سمجھ سکتی ہیں، جن کی گودوں میں چھوٹے بچے ہیں صرف وہ ماں سمجھ رہی ہوگی رباب پہ کیا گزر رہی ہے۔ حسین نے رباب کو گود میں لیا، اصغر کو گود میں لیا۔ رباب نے دیکھا، گھبرا کے کہا آقا میرا اصغر کہاں جا رہا ہے؟ حسین نے کہا رباب میں مقتل میں لے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ذرا اصغر کو میری گود میں دے دیجیے۔ حسین نے اصغر کو رباب کی گود میں واپس کیا۔ اصغر کو لے کے رباب خیمے میں جانے لگی۔ حسین نے کہا رباب کیا مقتل میں بھیجنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ کہا گھبرا کے کہا نہیں آقا ایک اور بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لے کر آئی تو حسین نے کیا دیکھا؟ رباب نے بچے کا نیا کرتا پہنا دیا ہے، بالوں میں کنگھی کر دی ہے، آنکھوں میں سرما لگا دیا ہے، بہت چھوٹا ہے مگر شیر خدا کا پوتا ہے، پورا سپاہی بن کے میدان میں جائے گا۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن ایک اپنے استاد سے سنا ہے کہ وہ جاتے جاتے ایک بار رباب نے کہا اصغر بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تو اپنی دادی کی گود میں ہوگا، اگر دادی کہے کہ ماں نے منہ نہ دھلایا کہہ دینا اماں کے پاس پانی نہ تھا اس لیے اس حالت میں تھے۔ شیر خدا کا پوتا پوری شان کے ساتھ عباس جیسی شان کے ساتھ چلا اور ایک بار حسین کی گود میں میدان کربلا میں پہنچا اور حسین نے کہا اصغر تم شیر خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود تمام کرو۔ ارے کیا عباس و اکبر کی تلوار کا وہ اثر ہوگا؟ ادھر اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر ننھی سی زبان پھیرنا شروع کی، سارا لشکر یزید منہ کھل کے پھیر کے رونے لگا۔ عمر ساتھ گھبرا گئے، ہر مولا کے پاس آیا، ہر مولا اقطع کلام الحسین، ہر مولا اگر یہ بچہ کچھ دیر اور رہا تو بغاوت آ جائے گی، میری فوج میرے خلاف ہوگی، کسی طرح حسین کا کلام کاٹ دے۔ اور مولا نے کہا اچھا، ایک بار تیر اٹھائے، ایک بھال کا تیر بھی ہے، دو بھال کا تیر بھی ہے، تین بھال کا تیر بھی ہے۔ ایک بھال کا تیر عرب میں آدمی کی گردن توڑنے استعمال ہوتا اور تین بھال کا تیر جب کسی گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا درخت میں سوراخ کرنا ہو۔ تیر کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ۔ ایک بار تیر اٹھایا، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں ششماہے کا ننھا سا گلا، اور کمان میں تیر لگایا، پھینکنا چاہتا ہے تیر، ہاتھ کانپے، تینوں کمان گر پڑے۔
دوبارہ کوشش کی، تیروں کمان گر پڑے، پھر کوشش کی، تیروں کمان گر پڑا۔ اس کا دوست سنان آیا، ہر مولا اگر کوئی مجھ سے پوچھے عرب کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، میں تیرا نام لوں گا۔ ایک بچے سے ڈر گیا۔ اگر کوئی پوچھے عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، بچے سے ڈر گیا۔ کہا بچے کی بات نہیں ہے، ادھر تیر پھینکنا چاہتا ہوں۔ خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر یہ منظر دیکھ رہی ہے، ہائے ماں کے سامنے اس کے لال کو کیسے تیر کا نشانہ بنو۔ سنان نے کہا میں تیری آنکھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور تو تیر چلا، اور ادھر ہاتھ رکھا آنکھوں پر تیر چلا، اور ایک بار اصغر کے گلے میں اس طرح یہ تیر بے بس ہو گیا کہ ننھے شہزادے کا گلا ایک طرف سے دوسری طرف چھد کے رہ گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ آقا نے چلو بڑھا کے خون لیا، آسمان کو پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان گھبرا کے کہتا ہے آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے ورنہ کبھی بارش نہیں ہوگی۔ حسین کے چلو میں اصغر کا خون ہے، حسین یہ خون زمین پہ پھینکنا چاہتے ہیں، ارے زمین کہاں اٹھی، آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے ورنہ زمین سے کبھی سبزہ نہ پیدا ہوگا۔ حسین کے ہاتھ میں خون ہے، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور ٹھکانہ کہاں بنا؟ آقا نے یہ خون لے کے اپنے چہرے پہ مل دیا۔ نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا، کہوں گا نانا ذرا دیکھیے آپ کی امت نے میرے چشمہ اصغر کو کس طرح شہید کیا۔ اب حسین اصغر کے گلے سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، ادھر تیر کھینچا، ننھا بچہ 6 مہینے کا بچہ سڑک اٹھا، تیر نہیں نکالا جا رہا۔ آقا اکبر کے کلیجے سے برچی نکالنا مشکل تھا، یہ اصغر کے ننھے سے گلے سے 3 بھال کا تیر۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تو بہت چھوٹا، تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر حیدر کرار کا پوتا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، اکبر کا بھائی ہے، میں تیر نکالتا ہوں تڑپنا نہیں۔ اب بچہ نہ تڑپا مگر تیر کیا نکلا، اصغر کی جان بھی نکل گئی، ننھا سا لاشا۔ پورے کربلا کے جہاد میں عمر سعد اتنا پریشان کبھی نہ ہوا تھا جتنا اصغر کے وقت ہوا، اور پورے جہاد میں حسین اتنے پریشان کبھی نہ ہوئے تھے جتنے اصغر کے وقت ہوئے ہیں۔ کبھی نظر آیا آپ کو کہ کوئی لاشا لے کے حسین فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں یہ لاشے کا کیا کرنا ہے؟ اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے۔ کل اعمال عاشورہ میں آپ 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، وہ جملہ کہیں گے جو حسین کہہ رہے تھے۔ ننھا سا لاشا ہاتھ میں ہے، کبھی سوچتے ہیں خیمے میں لے جاؤں تو ماں کیسے دیکھے گی، کبھی سوچتے ہیں یہیں دفن کر دوں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامر۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، آخر میں یہ لاشا خیمے میں لائے۔ رباب نے دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا اب مثلوں کا یونہار، ارے 6 مہینے کا جانور بھی ذبح نہیں ہوتا، ہائے میرا چشمہ، ہائے میرا اصغر۔ اور جب گہوارے کو دیکھتی ہوں گی فریاد کرتی ہوں گی، بس ایک آخری جملہ سن لیجیے۔ اگلا دن آیا، عمر سعد نے کہا اصغر نظر نہیں آ رہا، شمر نے کہا میں ڈھونڈتا ہوں، نیزہ ہاتھ میں لے کے چلا کربلا کی زمین میں نیزہ گاڑتا چلا۔ ایک بار جو نیزہ نکلا، نو کے نیزے پہ چشماہے کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا۔ شمر نے ایک ہاتھ سے لاشا تھاما، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، اصغر کا گلا کاٹا۔ رباب یہ منظر دیکھ رہی ہے، ننھی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی، ہائے میرا اصغر، 2 مرتبہ ذبح کیا گیا۔ وہ اصغر، وہ اصغر۔ السلام علی الحسین، السلام علی الحسین۔ اپنا جہاد جب شروع کیا تو پہلے علی اکبر کو بلایا، مجلس کے شروع میں ایک جملہ آ گیا تھا کہ اذان دوسروں کے سامنے حقیقت بیان کرنے کا نماز سے بہتر اذان، یہ نماز سے افضل۔ نماز اپنوں کے درمیان ہوتی، اذان ہر اس آدمی تک پہنچتی ہے جس کے کان ہیں۔
رسول نے مدینے کی مسجد میں نماز خود پڑھائی، اذان بلال سے دلوائی، اور حسین نے کربلا کے میدان میں عاشور کی صبح جب اتمام حجت کرنا چاہیے، میرے مولا کا ایک ریگولر مؤذن ہے مسروق ابن حجاج، یہ ریگولر مؤذن ہے، روزانہ یہی اذان دیتا ہے ہر نماز کے لیے۔ عاشور کی صبح کا وقت آیا، علی نے روک دیا، آج تم اذان نہیں دو گے، آج میرا اکبر اذان دے گا، اپنوں کو بھی پتا چل جائے کہ نماز کتنی اہم، کیسا ہی مومن کیوں نہ ہو سب چیزیں بھول جائے گا، عاشور کبھی نہیں بھول سکتا، اور جب عاشور یاد آئے گی تو عاشور کا آغاز ہوتا ہے اکبر کی اذان سے، اور غیروں کو بھی یاد دلائے، کیونکہ غیروں سے مطلب سارے سعد کی اس فوج میں کتنے ہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھے ہوئے۔ اب یہاں خالی اکبر کی اذان نہ رہی، اکبر کی آواز بھی اور اکبر کا چہرہ بھی، ایک حجت بنا رہے ہیں اسے۔ دیکھو اکبر اذان دے رہے ہیں، تم اذان سنو گے تمہیں لگے گا رسول اللہ خود آ کے اذان دے رہے، اور تم چوک کے دیکھو گے یہ رسول کہاں آ گئے تو چہرہ بھی تمہیں ایسا لگے گا رسول خدا خود کھڑے۔ دیکھیے آواز پہلے اپنی جانب کھینچتی، نابینا صحابی تھا، بازار کوفہ میں چوک کے کہا تھا نا، علی کو تو 20 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، آج علی دوبارہ خطبہ کیوں دے رہے ہیں؟ ارے کس نے بتایا کہ یہ جو ابھی میں خطبہ سن رہا ہوں یہ تو بالکل علی جیسا خطبہ؟ وہ نابینا تھا، خالی آواز نے کھینچا، اکبر تو اذان دے رہے ہیں تو آواز بھی رسول اللہ کی ہے اور چہرہ بھی رسول اللہ کا۔ ابھی بھی یاد کر لو کس کے خلاف میدان میں آئے ہو، اور عجیب بیٹا ہے یہ اکبر حسین کی۔ 3-4 ایسی چیزیں کربلا میں اکبر کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی جو کسی اور شہید کے لیے ہم نے نہیں سنی۔ پہلا جملہ، اکبر کربلا کا واحد شہید تھا کہ جب رخصتی کے بعد خیمے سے نکل رہا تھا تو بار بار پردہ اٹھتا تھا، بار بار پردہ گرتا تھا۔ عمر سعد کا لشکر کہتا ہے کہ ہم نے اتنی تاخیر کسی اور شہید کی رخصتی میں نہیں دیکھی۔ یہ اکبر کربلا کا واحد شہید، جب یہ جا رہا تھا تو اس کا بوڑھا باپ اس کی سواری کے پیچھے پیدل چل رہا تھا، کیونکہ سارے جملے ابھی مصائب میں آنے والے۔ اکبر کربلا کا واحد شہید ہے کہ جب اکبر مارا گیا تو حسین نے پسر سعد کو دیکھ کے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے اور تیری نسل کو منقطع کرے۔ واقعا شبیہ رسول اکبر، اور ایسا حسین کا بیٹا جو بیٹا حسین کا ہے، ساری زندگی اس کو پالا زینب کبریٰ نے۔ جناب زینب کی شادی کے بعد طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوئی۔ جب سجاد پیدا ہوئے تو سجاد تو امام وقت ہے اور امامت کو کسی پرورش کی ضرورت نہیں۔ جب حسین کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا علی اکبر، زینب نے آ کے ایک درخواست کی تھی کہ بھیا تو ویسے ہی صاحب اولاد ہو چکا، میرے اولاد نہیں ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اکبر مجھے مل جائے؟ حسین نے مسکرا کے کہا تھا زینب یہ اکبر تیرا، اگر کہ بھائی اور بہن کا مکان اس طرح دیوار ملا کہ گھر کے اندر سے ہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں آنے کا راستہ ہے، مگر اکبر کو اس طرح زینب لے کے آئی کہ اب اکبر کو زینب پال رہی ہیں، اکبر کی غذا کا انتظام زینب کر رہی ہیں، اکبر کے لباس کا انتظام زینب کر رہی ہیں۔ اکبر جب اس منزل پر آئے کہ قرآن شروع ہوتا ہے تو زینب ان کی استاد ہے، غرض یہ کہ سارے مدینے میں مشہور ہے اکبر زینب کا بیٹا، اور ایسی بھوپی سے آخری رخصت لینا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آج آپ کو کئی جگہ مجالس میں جانا ہے تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں لیکن مسائل بہرحال پورے پڑھوں گا۔ تاریخ کربلا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ شہدائے بنی ہاشم میں، دیکھیں پہلے تو اصحاب امام کی شہادتیں ہوں، جب بنی ہاشم کی باری آئی تو سب سے پہلا شہید کون؟ بہت سارے مرثیوں میں یہ ہے اور کچھ علماء نے لکھا بھی ہے کہ اکبر عباس کے بھی بعد شہید ہوئے، سنا کہ عباس کے سرانے جب آقا آئے تو اکبر ساتھ آئے،
لیکن علماء کی اکثریت کا یہ کہنا، اور یہ اختلافی روایتوں سے آپ کنفیوز نہ ہو، مارے عباس بھی گئے، مارے اکبر بھی گئے۔ جناب علی اکبر کی زیارت کا ایک جملہ ہے، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم۔ آج دنیا بھر کے زائرین کربلا پہنچ رہے، جب آقا حسین کی زیارت کے بعد پانچی علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہی جملہ کہتے ہیں، سلام آپ پر جو نسل رسول کے پہلے شہید۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے، اور بہرحال ترتیب کو چھوڑ دیجیے، جب باری آ گئی شہدائے بنی ہاشم کے، حسین نے سب سے پہلے اکبر کو دیکھا، اکبر بیٹا پہلے تمہیں مقتل میں جانا، پہلے حسین کا بیٹا مارا جائے گا، پھر بھائیوں کی اولاد کی باری آئے گی، پھر بہنوں کی اولاد کی باری آئے گی۔ اکبر وہ تو کب سے تیار تھے، کہا بابا میں تو کتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ مجھے مقتل میں جانے کی بات کہیں۔ یہ کہے کہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے، حسین نے روک دیا۔ حیدر کرار کا پوتا ہے، شیر خدا کا وارث ہے، 30,000 کا لشکر اکبر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر حسین نے روک دیا۔ کہ اکبر بیٹا کہاں جا رہے؟ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ میں نے کہا، لیکن تمہیں جا کے پہلے اپنی پھوپھی اور ماں کو بھی الوداع کہنا، اس کے بعد مقتل جانا۔ وہ یاد رکھیے آزاداروں، اکبر کے لیے 30,000 کی فوج کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھوپھی زینب سے یہ کہنا، پھوپھی اماں اب اکبر مرنے جا رہا، ماں ام لیلا سے یہ کہنا۔ بعد کربلا جب سیدانیوں کا لٹا قافلہ ملک شام میں وہاں پہنچا تھا جہاں عیسائیوں کی بستی تھی نا، تو ایک عیسائی عورت نے اکبر کے کٹے سر کو دیکھ کے کیا کہا تھا، اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہے۔ اور لیلا نے چونک کے سوال کیا تھا، اس جوان کی ماں کو بددعا کیوں دے رہی؟ کہا ہم سے 18 سال کے جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا، تو اگر ماں زندہ ہوگی آخر کس طرح سے اپنے جوان کی شہادت دیکھی ہوگی؟ غیر روزی اکبر کو دیکھ کر۔ تو اکبر کو بھی پتا ہے 30,000 کی فوج کوئی مسئلہ نہیں۔ ماں سے کیسے کہیں، ماں لیلا اب اپنے اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک بار پریشانی کے عالم میں ام لیلا کے خیمے میں داخل ہوئے، وہاں کوئی اور ہی منظر دیکھا۔ ظہرین کی نماز تو اس وقت پڑھا دی گئی تھی جب اصحاب امام بھی زندہ تھے، کافی دیر ہو گئی۔ دیکھا میری ماں مصلی بچھائے بیٹھی اور قبلہ رخ بیٹھی، گھبرا کے کہا ماں یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ کہا بیٹا تجھے پتا ہے نا کہ اس ظالم سے میرا رشتہ، یزید فرسٹ کزن تھا ام لیلا کا، میں پریشان ہوں ایسا نہ ہو میرا 18 سال کا اکبر مقتل میں اس کے قدم پیچھے ہٹ جائے تو لوگ کہیں گے حسین کا بیٹا پیچھے نہ ہٹتا، یہ لیلا کی رشتہ داری کی وجہ سے۔ میں نے اللہ سے منت مانی ہے میرے لال کا لاشا آئے تو میں شکر کا سجدہ کروں، یہ تو میں شکرانے کی نماز کے لیے انتظار کر رہی ہوں۔ اکبر نے مسکرا کے کہا اماں میرے کتنے بڑے مسئلے کو تو نے حل کر دیا، میں تو سوچتا آیا تھا ماں سے کیسے کہوں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے کیا پتا تھا میری ماں مصلی بچھا کر میرے لاشے کا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کو خدا حافظ کہہ کے نکلے۔ عراق کے بہت ہی مشہور خطیب ہے مرحوم عبدالرزاق المکرم، ان کی کتاب مقتل حسین کا فقرہ۔ اب پریشان ہے کہ چلیں یہ تو ماں تھی، پھوپھی جو ماں سے زیادہ مہربان، زینب سے کیسے الوداع لوں؟ زینب کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ پھوپھی اماں زمین پر بیٹھی، اکبر بھی جا کے بڑے پیار کے عالم میں پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ زینب نے بالوں سے کنگھی کرنا شروع کر دی بالوں۔ اکبر نے کہا پھوپھی اماں آج ایک مسئلہ مجھے پیش آیا ہے، جواب لینے آپ کے پاس آیا۔ زینب گھبرا گئی، بیٹا یہ وقت کوئی مسئلہ پوچھنے کا نہیں ہے، ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جو پوچھا ہے آپ سے ہی پوچھا، اور اس مسئلے کا جواب بھی آپ ہی دیجیے گا۔ اتنا بتا دیجیے آپ کا رتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ بلند ہے؟ ماں کا نام سننا تھا، بے چین ہو کر زینب زمین سے کھڑی ہو گئی۔ اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہو کے کیسی بات کر رہا؟ کہاں شہزادی فاطمہ، کہاں میں ان کی ایک ادنا کنیز؟ یہ کیا سوال تو نے کر لیا؟ کہا کہ اماں اگر واقعا دادی کا رتبہ آپ سے بلند ہے تو آج ایک کام تو کرے، دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ یہ فقرہ ہے مقتل کا،
زینب نے گھبرا کے اکبر کو دیکھا. اکبر اگر کسی اور طرح سے مجھے یہ پتا چلتا کہ میرا اکبر مرنے جا رہا ہے تو شاید میں بھی مر جاتی, لیکن تو نے اس طرح کا کیا اکبر؟ میں نے اماں فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا, خدا حافظ. اب فوج یزید کی وہ رپورٹنگ آ گئی کہ اکبر باہر نکلے اور مقتل جانا چاہتے ہیں, خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں. لشکر یزید دیکھ رہا ہے, پردہ اٹھتا ہے, پردہ گرتا ہے, پھر پردہ اٹھتا ہے, پھر پردہ گرتا ہے. کبھی لگتا ہے کوئی باہر آنے والا ہے, کبھی لگتا ہے کوئی رک جاتا. ہوا کیا؟ جب بھی اکبر نکلنا چاہتے کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی ہے, کوئی پھوپھی آ کے گلے سے لگاتی ہے. اکبر بیٹا ایک بار اور اپنے چہرے کی زیارت کرا لو, ایک بار تیری پھوپھی اور تیرا چہرہ دیکھ لے, ایک بار تیری بہن اور تیری زیارت کر لے. یہاں تک کہ آقا حسین نے کہا بیویوں راستہ نہ روکو, میرے اکبر کو دیر ہو رہی. بھائی اتنا کہنا تھا کہ ساری بیویوں نے ہٹ کے راستہ دیا, اکبر جانا چاہتے ہیں. میرے استاد مرحوم کہا کرتے تھے جیسے ہی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں ایک آواز آخر میں آئی, اکبر سب سے مل لیے, ہم سے تو ملتے جاؤ. اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سید الساجدین اپنی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بستر پہ بیٹھا. اکبر بھیا کیا بھائی سے نہ ملو گے؟ ارے میرا اکبر آگے بڑھا, بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. اکبر کا امتحان شروع ہوا, آخر میں نکلے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل چلے. اکبر کی سواری آگے بڑھ رہی. اکبر کو ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بوڑھا بابا پیدل میری سواری کے پیچھے آ رہا, اور اس طرح آ رہا کہ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے ویسے ویسے حسین اپنی رفتار کو بڑھا رہے. اکبر نے گھوڑا روک دیا, ہاتھوں کو جوڑا, کا بابا اگر آپ اس طرح میرے پیچھے آئے تو میں تو مقتل نہ جا سکوں گا. عجیب جملہ حسین نے کہا, اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے, اس لیے تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے. اکبر نے کہا لیکن بابا میں کیسے مقتل جاؤں؟ حسین نے کہا اچھا میں ٹھہر جاتا ہوں. اندازہ کرے شیر خدا کے پوتے کا کیسا جہاد ہوگا. تفصیلات کا وقت آج نہیں ہے, بس اتنی سی بات. حسین نے کہا اکبر میں رک جاتا ہوں, اور حسین قریب میں ٹیلا تھا اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. اب ایک عجیب منظر بن گیا. بس عزاداروں یہی اکبر کے مصائب کا اختتام ہے. اکبر گھوڑے پر بیٹھے, حسین ٹیلے پر بیٹھے, زینب خیمے کا پردہ پکڑ کے وہاں کھڑی ہو گئی, اور لیلا مصلے پہ جا کے نماز شکرانہ کے لیے کھڑی ہو گئی. اب ایک عجیب منظر بنا, اکبر کی نگاہیں فوج پر, حسین کی نگاہیں اکبر پر, زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں, لیلا کی نگاہیں زینب پر ہیں. تھوڑی دیر گزری, شیر خدا کے پوتے کا جہاد مکمل ہوا. اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے, حسین ٹیلے سے گرے, زینب در خیمہ پر گری, لیلا شکر کے مسلح میں گری. شکرن للہ, آج میری کمائی کام آئی. اور حسین ٹیلے سے گرے, سمجھے کھڑے ہوئے, آواز بھی خود اونی یا بنیا, بیٹا تیرے باپ کو اب نظر آنا بند ہو گیا ہے, کچھ دیر کے لیے بینائی کام نہیں کر رہی. بیٹا مجھے پکار تاکہ آواز سن کے باپ تیرے قریب آئے. اکبر نے آواز دی الیہ الیہ, بابا میری طرف آئیے. حسین آگے بڑھے, اکبر کے قریب پہنچے. جوان بیٹا زمین ایک کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا. حسین نے یہ منظر دیکھا, ایک بار دیکھا اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں. حسین قریب پہنچے, میں مسائل کو مختصر کر رہا ہوں. حسین قریب پہنچے, ایک مرتبہ کا اکبر میں تجھے خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا, ایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا, اکبر کو اٹھانا چاہا. ہائے ہائے میرا 60 سال کا ضعیف امام, اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی. آج حسین سے اکبر نہ اٹھایا گیا, دوبارہ کوشش کی. آخر تیسری مرتبہ کا اکبر تم بھی تو اپنے باپ کی مدد کرو. اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کروں؟ تو اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو, بس یہ سننا تھا. اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا, حسین کی گردن میں ڈالا. حسین نے کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا یہ ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں. بابا یہ دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں, اتنا سننا تھا. ایک بار میرا آقا حسین پیچھے ہٹ گیا. اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹا, حسین دیکھے گا. بس اکبر نے, حکم امام ہے,
حکم امام ہے۔ اکبر نے دوسرا ہاتھ بھی ہٹایا، اللہ کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی حالت نہ دکھائے۔ دیکھا اکبر کے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل پیوست ہے۔ حسین نے کہا اکبر بس اتنی سی بات؟ یہ کہے کہ میرا مولا اکبر کے سینے کے قریب اس طرح کو زانو بیٹھا جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اور پھر آگے بڑھے، ایک بار برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ رکھا۔ میرا دل کیا تھا، میں ایک مرتبہ گھبرا کے کہوں یا رسول اللہ ذرا جلدی سے کربلا میں آئیے، مگر اکیلے نہ آئیے گا، ابراہیم کو ساتھ لے کے آئیے گا۔ اے خلیل خدا ابراہیم ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، باپ کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، باپ کے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، کس طرح برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن ہاں اتنا میرا دل کہتا ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، مگر ملک نجف کو ضرور دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا بابا یا علی مدد، ہر ایک کی مدد کو آتے، اپنے حسین کی مدد کو آؤ، ارے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا۔ ادھر حسین نے برچھی کا پھل ہلایا، برچھی کلیجے میں تھی، کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، جسم کا ہلنا ہے زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، زینب کی آواز آئی بھیا اگر ضرورت ہو تو بہن تیری مدد کے لیے آ رہی ہے۔ بس حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا، آواز دی زینب خیمے سے باہر نہ آنا، ارے تیرے پردے بھی میرا اکبر قربان۔ اور مولا تھوڑی دیر کے بعد شام غریبہ آئیے، یہ خیمے جلے، وہ چادریں چھلی، وہ زینب کے بال نہ بہرام۔ السلام على الحسين عباس ایک ایسے سپاہی کا نام کہ عمر سعد کا لشکر بھی اگر پریشان ہے تو فقط عباس کی وجہ۔ جب تک عباس حسین کے ساتھ ہے یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے۔ ایک عجیب شخصیت ہے عباس کی۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات کو سمیٹ دوں، رات بہت گزر گئی۔ دیکھیے ساری کائنات کا مشکل کشا کون ہے؟ اہل بیت کا گھرانہ۔ ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم پیش آئے بہت پریشان ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے علی مولا ہے، حسین مولا ہے، اہل بیت کا گھرانہ۔ ساری کائنات کو مشکل کشا ہے اہل بیت، لیکن کوئی اہل بیت کا بھی مشکل کشا۔ اگر اہل بیت کبھی پریشانی محسوس کریں، اگر خاندان بنی ہاشم کبھی مصیبت میں آئے تو اس کا مشکل کشا کون ہے؟ اس کے مشکل کشا کا نام ہے عباس۔ ساری کائنات کا مشکل کشا اہل بیت، اور اہل بیت کے گھر کا مشکل کشا عباس۔ ہر بات دلیل سے کرتا ہوں۔ کربلا کے بچے، ان کا سہارا کون؟ کربلا کی سیدانیاں، ان کا سہارا کون؟ ماں ام البنین، اس کا سہارا کون ہے؟ ارے سب سے بڑی منزل جہاں بدن کانپنے لگتا ہے، خود آقا حسین۔ کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین بقیع کے قبرستان میں فریاد تو کر رہی ہیں، عباس دنیا آ کے مجھے پرسہ دے دی۔ مجھے یقین نہیں آتا لوگوں کی بات پر، میں سن لیتی، لیکن میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھے دیکھا ہے، تیرا بچپنا میرے سامنے، مجھے پتا ہے تیری رگوں میں کس کا ہوا۔ میں کہتی ہوں میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا، لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سجاد کی کمر پہ کوڑے لگے تھے، جب میں سنتی ہوں میری شہزادی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے تھے، جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی تھی، اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی سجاد کے کوئی کوڑے مارتا۔ اگر میرا آقا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگ۔ ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو چادر زینب پہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ یقین ہے ماں کو میرے عباس کے ہوتے ہوئے، یہ ماں کا بھروسہ۔ بچوں کو اتنا یقین عباس پر کہ یہ کربلا کے بچے کربلا سے کوفہ بھی پیاسے گئے تھے، ورنہ ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ پانی نہ مانگتی۔
یہ بچے کوفے سے شام بھی پیاسے گئے تھے، ورنہ زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز نہ پڑھتی اور نہ کہتی کہ سجاد میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دیتی۔ مگر کیا وجہ ہے کہ جب تک کربلا میں رہے تو اس وقت تک آلاتش آلاتش کہتے رہے، اور جب بھائی زیادہ دن گزر رہے تو زیادہ پیاس ہوگی، اس کے بعد کوئی آلاتش آلاتش نہیں دیتا۔ پانی تو نہیں ملا، پیاسے گئے، لیکن اس وقت تک آلاتش کہتے رہے جب تک عباس زندہ رہا۔ بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا ہے، ادھر فرات کے کنارے علم عباس ٹھنڈا ہو گیا، اب بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا رہا ہی نہیں، فریاد کریں تو کس سے کریں؟ مرحوم زیدی صاحب ایک جملہ کہتے، شب عاشور رات گزر رہی، کل میں نے جملہ پڑھا، یعنی میں نے کیا پڑھا اپنے زندگی بھر سنا، قاسم حسین کے پاس آئے، اور آج یہ جملہ سنیے کہ عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک بار زینب کبریٰ عباس کے خیمے میں داخل ہوئی، گھبرا کے عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہو، شہزادی آپ نے کیوں زحمت کی، اس غلام کو بلا لیا ہوتا۔ یہ عباس کا ادب اور احترام، اور وہ زینب کا جواب ہے، عباس تو میرے چھوٹے بھائی بہن بھائی کے پاس آئی ہے، لیکن آئی اس لیے ہوں کہ ابھی یہ ساری بیویاں میرے پاس ہوں، اور سب نے مجھ سے کہا شہزادی ہمیں کل کے جہاد کے لیے کوئی پریشانی نہیں، صرف پریشانی اپنی چادر اور اپنے حجاب کی ہے، کل ہماری چادریں محفوظ رہیں گی کہ نہیں، لیلا کو اکبر کی کوئی فکر نہیں، فروا کو قاسم کا کوئی خیال نہیں، رباب کو اصغر کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں، ہماری چادریں محفوظ ہیں کہ نہیں۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، نہ ہاں کہا نہ کہا، میرا جواب تو دے گا۔ اب بات بتا میں ان بیویوں سے کیا کہوں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے، شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے کسی بیوی کے چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور زینب کو اتنا یقین تھا میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا کہ واپس سہنے خیمہ میں گئی، کہا کہ بیویوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادریں سلامت ہیں، کل تمہارے پردے محفوظ۔ عزادارو شب عاشور تو زینب نے وعدہ کیا، اور سپہر آئی عاشور کی تو زینب ہی نے اپنا وعدہ واپس لے لیا۔ کب وعدہ واپس لیا؟ عاشور کی صبح آئی، جہاد کربلا شروع ہوا۔ جب کبھی کوئی سپاہی مقتل جاتا ہے عباس سڑک کے آگے بڑھ کے مولا پہلے مجھے جانے دی۔ حسین نے روک دیا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے دی؟ اصحاب مارے گئے، جوانان بنی ہاشم کی باری آئی، اکبر چلے، عباس سڑک کے آگے بڑھے، مولا مجھے جانے دیجیے، تم میرے لشکر کے علمدار۔ قاسم گئے، عباس نے طلب کے کہا مولا میں جاؤں، آنو محمد گئے، عباس نے طلب کے کہا مولا میں جاؤں۔ ایک ایک شہید جاتا ہے پہلے عباس آتا ہے، اور حسین کا ایک ہی جواب ہے، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ لیکن سپہر کو وہ وقت آ گیا کہ جب عباس گئے، مولا اب تو مجھے جانے دیجیے۔ حسین کا وہی جواب تھا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار، تمہیں کیسے جانے دوں؟ عباس نے تڑپ کے عجیب جملہ کہا، لیکن آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار؟ میرے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے۔ حسین نے کہا نہیں عباس، تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے مشکل کشا کا بیٹا اتنی مشکل میں گھرا ہوا خیمے میں آیا کہ ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا۔ ننھی سکینہ چچا کے خیمے میں آئی اور کہا چچا ابھی یہ سارے بچے مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے، اور ہر ایک نے کہا تم مشکل کشا کی پوتی ہو، پیاس بہت بڑھ گئی، بچے ہونٹ سوکھے ہیں، کلیجہ پھنک رہا ہے، سکینہ کہیں سے پانی نہیں مل سکتا؟ میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا، بچوں میرا وعدہ ہے تھوڑی دیر بعد پانی آ جائے گا، اور چچا یہ وعدہ میں نے تیرے کہنے پر کیا ہے، مجھے پتا ہے تو پانی لا سکتا ہے۔ ارے عباس نے جملہ سنا، گویا مراد پوری ہو گئی، جھک کے سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ تیرا چچا تو تیار ہے مگر میرا آقا اجازت نہیں دیتا۔ ایک بار بڑے فخر کے ساتھ سکینہ نے کہا چچا بابا نے میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے، آئیے میں آپ کی سفارش کروں۔ ایک عجیب منظر بنا، عباس کی گود میں سکینہ ہے، اور عباس سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ امام حسین امام وقت ہیں، سمجھ گئے، آواز دی عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہے ہو۔
اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن کوئی تعجب نہیں ہے، پلٹ کے دیکھا ہو اور کہا ہو سکینہ ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں چچا بہت یاد آئے گا، تماشے لگ رہے ہوں گے، کوڑے پڑ رہے ہوں گے، اسی چچا کو یاد کرے گی۔ عباس سکینہ کی سفارش آ گئی، جاؤ میں نے اجازت دی۔ عباس تو کب سے ہی سے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین نے روک لیا، عباس کہاں جا رہے؟ عباس گھبرا گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا حکم واپس لے لے؟ گھبرا کے کہا آقا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے۔ کہا عباس وہ میں نے اجازت دی ہے، تو مقتل نہیں جا سکتے جب تک پہلے زینب سے اجازت لے کے نہ جاؤ۔ اللہ اللہ، 55 برس کی بوڑھی بہن کے پاس 34 سال کا کڑیل اور جوان بھائی جائے اور ہاتھ جوڑ کر کہے کہ شہزادی اب عباس کا لاشا دیکھنے کو تیار ہو جائے۔ ماں بن کے پالا ہے زینب نے عباس کو، ماں بن کے۔ عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، شہزادی اب میں مقتل جا رہا ہوں۔ زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا، زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا۔ ایک جملہ آپ آدھا سنتے ہیں، پورا جملہ کچھ اور۔ آدھا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا، پورا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا اور عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہے، عباس کا چہرہ علی کا چہرہ ہے۔ تو یہی تو زینب نے کہا عباس تمہیں پتا ہے جب مجھے بابا یاد آتا تھا میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی، بابا کی زیارت کر لیتی تھی، اب زینب کیسے زیارت کر؟ لیکن جاؤ، نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار ہے، جاؤ، مگر ایک جملہ سنتے جاؤ۔ ایک بار میں بابا کے پاس شہر کوفہ میں بیٹھی تھی، میرے بابا کی نگاہ میرے بازوؤں پر پڑی، میرا بابا رونے لگا۔ میں نے کہا بابا بیٹیوں کو دیکھ کر تو باپ خوش ہوتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زینب بیٹی یہی شہر کوفہ جہاں پہ تو آج شہزادی بن کے آئی ہے، ایک دن قیدی بن کے آئے گی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، بازوؤں میں رسی ہوگی، مجھ سے وعدہ کر بددعا نہ کرے گی۔ میں نے وعدہ تو کر لیا، مگر دل میں سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، میرے تو 12 بھائی ہیں اور عباس جیسے جری کی بہن ہوں، لیکن عباس آج جب تم مقتل چلے، اب زینب کو یقین ہو گیا وہ وقت آ گیا، تم نہیں جا رہے، زینب کی چادر بھی چھینی جائے گی، زینب کے بازوؤں میں رسیاں بھی بندھیں گی، زینب کی کمر پہ کوڑے بھی پڑیں گی، لیکن جاؤ، اسلام کے لیے، نانا کے دین کے لیے ہر قربانی، جاؤ۔ اور عباس چلے، عباس چلے۔ اب میں کیا جہاد بیان کروں، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد، بعض علماء سے ایک جملہ سنا ہے وہی جملہ کافی ہے۔ عباس چلے، عباس چلے، 30,000 کا لشکر۔ عمر سعد نے کہا خبردار یہ دریا تک نہ جانے پائے، ایک بار پانی اگر پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی، قیامت۔ عباس کا راستہ 30,000 کے لشکر نے روکا اور عباس بڑھ رہے ہیں فضا۔ یہ جملہ میں نے سنا، فضا در خیمہ پر کھڑی تھی، ایک بار آواز دی شہزادی زینب ذرا جلدی سے میرے پاس تو آئیے۔ شہزادی کہیں اماں فضا کیا بات؟ کہا جب میں آپ کو کبھی اپنے مولا کے حالات سناتی تھی، میرا مولا بدر میں کیسے لڑا، میرا مولا احد میں کیسے لڑا، میرا مولا خیبر میں کیسے لڑا، تو آپ اکثر پوچھتی تھی نا کاش میں اپنے بابا کا جہاد دیکھتی۔ آئیے در خیمہ سے دیکھیے، یہ عباس فرات کے کنارے نہیں جا رہے، یہ حیدر کرار خیبر کا قلعہ فتح کر رہے ہیں۔ اسی شان سے علی کا بیٹا دریا تک گیا، ایک بار چلو میں پانی لیا، پانی لے کے آیا، اب جو واپس پلٹا تو اس وقت عباس کو مشق بچانے کی فکر ہے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا، عباس نظر آنا بند ہو گئے، اور ادھر سکینہ سارے بچوں سے کہہ چکی ہیں بچوں پانی کے کوزے لے کے باہر آ جاؤ، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، ارے پانی آتا ہے۔ اب عباس نظر نہیں آ رہے، عباس نظر نہیں آ رہے، ہاں علم نظر آ رہا، علم نظر آ رہا، علم دکھائی دیا۔ سکینہ نے کہا دیکھو بچوں یہ علم فرات تک پہنچ گیا ہے، پھر علم پلٹا، سکینہ نے کہا دیکھو پانی آ رہا ہے، علم پلٹا یعنی میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ ایک بار علم ذرا سا دائیں طرف جھکا، ایسا لگا علم گرنے والا ہے، سکینہ گھبرا گئی، ہائے میرا چچا اللہ کرے خیر ہو۔ علم سنبھل گیا، اب علم سنبھل گیا، علم اور آگے بڑھا، ایک بار بچوں نے دیکھا علم بائیں طرف جھکا، ایسا لگا علم گرنے والا ہے، سکینہ گھبرا گئی، علم اور آگے بڑھا۔ سکینہ نے کہا بچوں میرا چچا بہت قریب آ گیا ہے، پانی کے کوزے سنبھال لو۔ علم بڑھا،
آگے بڑھا، تھوڑی دیر گزری، ایک بار فرات کے کنارے کربلا کی زمین پہ گر کے ٹھنڈا ہوا، عباس کی آواز آئی، آقا میرا آخری سلام لیجیے۔ حسین خیمے میں کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، عباس الان ان کا سارا ظاہری تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ پھر میرا آقا سنبھلا، کھڑا ہوا اور کسی طرح، اب میں تفصیل نہیں بتا رہا، میں کسی طرح ادھر تو حسین عباس کے گھرانے پہنچے، ادھر سکینہ نے پانی کا کوزہ پھینک دیا، ارے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، ارے چچا میرے پاس آ جا، سکینہ بڑی شرمندہ ہے، سکینہ رو رہی۔ حسین عباس کے کنارے قریب پہنچے، وقت نہیں ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں، زمین کربلا پہ میرا آقا بیٹھا، عباس کے گود کو سر میں رکھا، ایک مرتبہ عباس کے سر کو گود میں رکھا اور کہا عباس 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 کوئی وصیت ہے؟ عباس نے کہا آقا جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی، دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ پہ خون جمع ہوا ہے، مولا میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو خون خود صاف کر دیتا، وہ اتنی زحمت ہے میری آنکھ سے خون کو پہنچ دیجیے۔ حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، عباس کی آنکھ سے خون کو پہنچا، عباس نے آنکھیں کھولی، آخری زیارت حسین کے چہرے کی۔ حسین نے کہا عباس ایک خواہش میری بھی ہے، ساری زندگی جب تم نے مجھے بلایا آقا کہہ کے بلایا، ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو، بڑی تمنا ہے حسین کو، عباس ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو۔ عباس نے حکم امام سنا، آخری جملہ کہا اے میرے بھائی۔ عباس دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے علم اٹھایا، ایک بار صحنے خیمہ میں آئے، زینب سے کہا زینب عباس کا علم سنبھالو اور اب مجھے آخری رخصت کے لیے الوداع کرو، میرا عباس مارا گیا، میں جا رہا ہوں۔ اور ایک بار زینب رک گئی، کہا بھیا خیر میں ابھی آتی ہوں، ایک یہ علم لے کر صحنے خیمہ میں آئے، آواز دی اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے کبرا، اے سکینہ یہاں تو آؤ، ساری بیوی آ گئی، شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کل رات کو علی کی بیٹی نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا نا، تمہاری چادر سلامت ہے، میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں۔ ارے جس عباس کے سہارے وعدہ کیا میرا عباس مارا گیا، ارے علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا۔